سینڈر سیف اللہ ابڑو کر رہے ہیں وہ بڑی ڈرا دینے والی ہیں. اللہ کرے کہ یہ باتیں درست نہ ہوں. ان کا یہ کہنا ہے بھٹی صاحب کہ کہیں یہ اگر اس کو ٹیک کیئر نہ کی گئی تو خدا نہ خواستہ خاکم بدن سول نافرمانی کی تحریک بھی شروع ہو سکتی ہے. مگر پہلے تو آ جاتے ہیں یوم دفاع کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ ہم سب شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے مختلف اوقات میں قربانیاں دیں. مگر اس کے علاوہ کون لوگ ہیں بھٹی صاحب جو پاک فوج اور عوام کے جو ایک مقدس رشتہ ہے اس پر کاری ضرب لگانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو قاضی صاحب آج تک جس نے بھی وطن عزیز کے لیے شہادت دی ان کو سب کو سلام اور ان کی فیملی کی پوری پاکستان قوم مقروض ہے. لیکن شہداء کی غازیوں کی آج اس وقت تک 6 ستمبر ہو ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام محفوظ ہاتھوں میں ہے. دوسرا جو آپ نے کسی بیان کا ریفرنس دیا میرے خیال میں پاکستان عوام اور فوج میں کبھی دوریاں نہ تھی نہ ہیں نہ ہو سکتی. کچھ نقطہ نظر پر اختلاف رائے ہو سکتا ہے. نہ دوریاں تھیں. پاکستان کی عوام اپنی قوم سے دیوانہ وارش کرتی ہے اور فوج پاکستان کی ہے. نہ تھی نہ ہے نہ ہو سکتی ہیں. کچھ نقطہ نظر پہ میرا ایک رائے ہو سکتی ہے آپ کی رائے ہو سکتی ہے. خدا نہ خواستہ اس کو وطن دشمنی نہیں کہا جا سکتا. ہم نے ماضی میں بھی بہت لوگوں کو غدار کہہ دیا. یہ روش اب ختم کر دینی چاہیے. ہم سب کو پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ سب کو سچ بولنے کی اجازت ہو. پیا وہ جو دلہن وہ جو پیا من بھائے. سچ وہ جو حقائق پر مبنی ہو. سچ یہ نہیں کہ قاضی صاحب کی ٹائی بڑی اچھی لگ رہی ہے تو میں قاضی صاحب کا بالکل ودا ہوں اور میں کہوں کہ قاضی صاحب یہ نوٹ ذرا ادھر کر لیں تو آپ کہہ دیں کہ یہ میرا دشمن ہے. تو میرے خیال میں انہوں نے جس کو کہا ہے محترم صاحب نے وہ بہتر کہا ہوگا. لیکن پاکستان قائم ہے تو فوج کی وجہ سے. خدا کے لیے یہ روایت اس کو کنٹروورشل نہ بنائیں. اور یہ ایک روایت جو بڑی غلط چلی تھی. قاضی صاحب فوج کی خوبی ایک ہوتی ہے وہ پورے ملک کی ہوتی ہے. کسی ایک سیاسی جماعت سے اس کا لنک نہیں ہوتا چاہے سیاسی جماعتیں ماضی میں تھی یا آج ہے. اور میں چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان کی مخالف نہیں ہو سکتی. جیسے ہر سیاسی جماعت میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. کوئی بہت قابل ہوتا ہے کوئی نارمل ہوتا ہے کوئی ایوریج ہوتا ہے. اسی طرح اداروں میں بھی کئی غلطیاں. بینگ اے جرنلسٹ میرا ایک ذاتی خیال ہے پاکستان اس وقت ترقی کرے گا اس وقت شہداء کے خون کی ہم قرض ادا کر سکیں گے جب تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں گے. کراس دی بورڈ ایکسائز والا پورا ٹلے کسٹم والا ڈیوٹی پوری لے انکم ٹیکس والا پوری لے ریونیو والا یہ فراڈ نہ کرے کہ کسی کے مربے کسی کے نام کر دیں. خدارہ یہ روایات ختم کرتے ہیں. سب لوگ اس ملک سے کرتے ہیں. میں خود شہداء کے گھر جاتا ہوں. آپ کی فیملی میں بھی ہوں گے. بالکل. مطلب ہے شہداء ہم نے اپنی جی این این کی سالگرہ ایک شہید کرنل کی بیوہ اور ایک شہید کپتان کی بہن سے اس کا کیک کٹوایا ہوا ہے. کیک کٹوایا ہوا ہے تو کیونکہ وہ ہمارے لیے شہید ہوئے ہیں. اگر وہ سرحدوں پہ ہے تو ہم ہیں. لیکن قاضی صاحب اختلاف رائے کو میں معافی چاہتا ہوں. ہر اختلاف رائے کو بغاوت نہیں کہنا چاہیے. یہ میری ایک ذاتی رائے ہے. اختلاف رائے تو ایک صحت مندانہ نقطہ نظر ہے. 1965 پہ ہم سے 5 گنا تگڑی بھارتی فوج تھی. کوئی بھی جو کپتان شہید ہوتا ہے جو میرا سپاہی شہید ہوتا ہے جو کسان کا بیٹا ہے مزدور کا بیٹا ہے وہ 40-50 ہزار لاکھ کے لیے شہید نہیں ہوتا. وہ وطن عزیز سے محبت کے لیے فوج میں جاتا ہے. وطن عزیز کی جان و مال کی حفاظت ایک انچ کی حفاظت کے لیے روزانہ اپنا خون بہاتا ہے. شہادتیں ہوتی ہیں. تو شہداء ہمارے سر کا سر ہے تھے اور رہیں گے. 6 ستمبر میں اگر آپ نے 5 گنا زیادہ طاقتور ملک کو شکست دی تھی تو اس کا کریڈٹ اگر ہم فوج کو نہ دیں گے تو یہ نا انصافی ہوگی. اور اس کے علاوہ جو لوگ بھی مجھے یاد ہے کیونکہ بہت ہم چھوٹے تھے تو تب لوگوں میں بڑا جذبہ تھا
لوگ یعنی وہ جو فائٹ تھی جہازوں کی فائٹ جو ہے وہ چھتوں پر چڑھ کر لوگ دیکھتے تھے. پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا یا نہیں ہوگا. بہرحال ایک وہ بڑے ولولہ تازہ کر دینے والے دن تھے. آگے میرا خیال ہے اسی دور کا نا پتر ہٹاتے نہیں. ہاں وہ اس میں وہ میڈم نور جہاں کے لب دی پھرے بازار کڑے اے سودا. تو یہ بڑے میں تو بھٹی صاحب بہت ہی شہودا کے تو ہم مقروض ہیں. لیکن یہ 6 ستمبر ہو بھارت آج بھی وہ مکاریاں عیاریاں ریاکاریاں پاکستان کی عوام میں اور پاکستان کے اداروں میں لیے کوئی بادی النظر میں رول ادا کرتا ہوگا. لیکن ہمیں کر نہیں سکتا فوج کو عوام سے جدا اور عوام کو فوج سے جدا. اور جو کرتا ہے وہ یقیناً ایک مضموم کارروائی ہے. نہیں وہ ناقابل معافی ہے. جو درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے تو معافی ہے ہی نہیں. نہیں یہ تو اس طرح کی باتیں ہمیں جو ہے وہ اس کو بڑا وہ کہتے ہیں نا نپ دی ایول ان دی بڈ والی بات ہے. کیونکہ اس طریقے سے پہلے بڑے. اب آگے بڑھتے ہیں بھٹی صاحب. یہ نگران حکومت کو کوئی اپنی ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھا دی گئیں. ان کی لا میکنگ بڑی پچھلی گورنمنٹ کر کے گئی ان کو امپاور کرنے کے لیے. باتیں بھی بڑی اچھی کرتے ہیں. ہمارے دوست ہیں بڑے جو وزیر اطلاعات ہیں جناب سولنگی صاحب, اور دفاع بھی بڑا اچھا ماشاءاللہ, وہ بڑا گفتگو کا فن سے بھی بڑے آشنا ہے. How can he defend these actions of the government? نہایت ادب احترام سے نگران حکومت میں مجھے تو 1001 خدشات. یہ بینگ پاکستانی میرا رائٹ ہے. میری اپنی رائے میں اور آپ کے جو منسٹر جس کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں, یار نگران حکومت آتی ہے الیکشن کروانے کے لیے. ڈو یو تھنک یہ فیئر چل رہے ہیں؟ ایک ایک چیز ہسٹری لکھ رہی ہے, ایک ایک چیز. یہ جب بھی بات کرتے ہیں فلاں کو چھوڑوں گا نہیں, فلاں کو پکڑوں گا نہیں, فلاں کو کروں گا نہیں. اور بھائی الیکشن کراؤ, گھر جاؤ. واٹ آر یو ڈوئنگ؟ آپ کرنے کیا آئے ہیں ادھر؟ آپ الیکشن کروانے ہیں اس آئین کے مطابق. آپ کہتے ہیں اشتہارات دیے ایک شخص کے بارے میں, وزارت داخلہ ایک نوٹیفیکیشن کرتا ہے یہ بندہ ملکی مفاد کے خلاف غداری کا کام کر رہا ہے. اچانک آپ اس کو پھر فری ہینڈ دے دیتے ہیں اور وہ ساری ریٹنگ الٹا دیتا ہے. قاضی صاحب بڑے زخم گہرے ہیں, اس پہ آپ ہی بات کریں. لیکن نگران حکومت کو ادب احترام سے اپنی غیر جانبداری اپنے عمل سے ظاہر کرنا ہوگی. پاکستانی عوام اپنے جمہوری لیڈروں کو اچھے ہیں یا برے, ان کے خلاف عوام کو فلٹر کرنے دیں, عوام کو جو گاندہ وہ نکالنے دیں. لیکن یہ لوگ پچھلی گورنمنٹ کے جو لوگ شامل ہیں اس میں اہم پوزیشنز پر بھی ہیں, تو بھٹی صاحب ان کا بھی انفلوئنس لگتا ہے. وہ سینہ گزٹ چلتا رہتا ہے کہ جناب نہیں. ادب احترام سے موجودہ نگران حکومت بادی النظر میں تسلسل ہے پی ڈی ایم کا. آج بھی محترم نواز شریف صاحب کے لندن سے حکم اور جاتی عمرہ سے چل رہے ہیں. بینگ رپورٹر میں نہیں کہوں گا, نہایت اہم ترین شخصیت نے کہا کہ ملک میں قبضہ گروپ کا مافیا ہوگا اور سمگلنگ کا. سب سے زیادہ میں خوش ہوں, وہ خدا کی قسم کا ایسا میں جانتا ہوں جو دنوں میں کھرپتی بنے ہیں. جتنا پیسہ یہ پچھلے 1.5-2 سال میں باہر گیا کوئی تصور نہیں کر سکتا. ان آنکھوں نے دیکھا ہے موٹر سائیکل پہ دودھ بیچنے والے اربوں روپے بن گئے ہیں. نجائز نہیں, حلال ہے. حلال ہے تو عبادت ہے, رزق حلال اللہ نے عبادت قرار دی ہے. لیکن کیا احتساب یہ کہتے ہیں کہ مخالفین کو کچلے؟ نگران وزیر صاحب نے فرمایا کیا, ذرا مجھے بتائے نا, پھر میں ان سے بھی بات کرتا ہوں کیونکہ میں ان پہ بڑا کام کیا. میں نے وہ تسلی سے کام کیا. سن رہا تھا ایک ٹی وی شو میں, تو انہوں نے کہا جی ہم لائل ہیں. کس کے ساتھ؟ آئین کے ساتھ لائل ہیں. وہ پہلے تو بتائیں آئین کے ساتھ لائل ہے تو آئین کی وہ شک بتا دیں جس کے تحت نگران حکومت کا الیکشن کروانے کے علاوہ جو وہ کر رہے ہیں وہ رول ہے, وہ بتا دیں. ہم اپنی اصلاح کر لیتے ہیں, ہم اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. ہمیں بھی تو سیکھنا چاہیے نا. ہم سے بھی کوئی غلطی ہے تو مجھے معافی مانگنی چاہیے. ٹی وی پہ آ کے میری شان میں کون سی کمی آ جائے گی؟ ڈو یو تھنک آپ کو بتاؤ نگران کس کا بھتیجا, کس کا بیٹا, منی لانڈر کون, قبضہ گروپ کا مین سرگراہ اس وقت جتنا طاقتور ہے کبھی پی ڈی ایم حکومت میں نہیں تھا. دیکھیں کل جب بات آئی اور وہ موتی والا صاحب نے بات کی, بعد میں عقیل کریم ڈیڈی صاحب نے اس کی تردید کر دی کہ شاید چیف آف آرمی سٹاف نے یہ بات نہیں کی تھی.
لیکن ہمیں نہیں پتہ، ہم نے دونوں کا نقطہ نظر دے دیا، مگر وہ بات کتنی غلط تھی۔ ابھی مجھے یہ بتائیں، جس طرح کل ہم نے اعتزاز احسن صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور یہ ارب پتی بنانے کی مشین ہے یا سیاست ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ تو ماشاء اللہ لگ گیا تھا، وہ تو جی بڑی ہمیں وہ ادارے نے کام کرنے نہیں دیا، تو چھوڑ کے باہر آ جاتے۔ آپ نے ضرور دسترخوان پہ بیٹھ کے مال بنانا تھا، اور جب آپ کو دسترخوان سے اٹھانے لگتے ہیں تو آپ کو جمہوریت کی آپ کو بروڑے اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ میں مارشاء اللہ کی حمایت تو نہ کبھی ہم کبھی نہیں کرتے، لیکن کیا ایک بیٹھیوں کی جمہوریت ہوتی ہے؟ پچھلے 15 سالوں میں تسلسل ہے نا 2008 سے جمہوریت کا، پہلی دفعہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے بقول وزیر جو ہے کیا ہے وزیر ویلے انہیں وزیر دفاع، حالانکہ وہ وزیر خام خواہ ہونا چاہیے خواجہ آصف صاحب، نہایت قابل احترام اب تو وہ نہیں ہے نا، اب پہلے تھے وہ نہیں تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ملک دیوالیہ ہو چکا، انہوں نے کہا تھا کہ میرے فلاں لیڈر کو فلاں اور بڑا لائٹر وین میں کہا تھا ایز اف سم گڈ نیوز از بینگ کنویڈ۔ بچوں والی بات کریں، انہوں نے یاد ہے جب آپرا کے تھے انہوں نے کہا آئی پی پی کیا ہے، بجلی نہیں بنا رہے، نہیں وہ کہہ رہے تھے کے الیکٹرک کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور وہ ڈان کا ایک میگزین ہے اس کو انٹرویو دیتے انہوں نے بات کی تھی کہ یہ بجلی نہیں بن رہی، دن دہاڑے ڈکیتی ہو رہی ہے، اور وہ خود وہ وزیر تھے۔ اچھا قائد صاحب یہ بتائیں ایمانداری سے، اگر وہ وزیر ہے اور ان کی منسٹری میں دن دہاڑے ڈکیتی ہو رہی ہے تو وہ کس چیز کے لیے وزیر ہے؟ کہوائے ہاں ان کے علم میں نہ ہو، اگر نہیں ابھی یہ جو ہمارے توانائی کے وزیر ہیں، کل یہ ہمارے دوست احمد میر کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے تو یہ کہہ رہے تھے جی بڑا قیامت آ جائے گی اگر ہم نے آئی پی پیز کو ہاتھ ڈالا تو۔ آپ کو پتا ہے یہ کون ہے؟ بتا دیں، میں کس کی پرچی سے آئے ہیں؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بابا چھڑو پھر جڑا اللہ جانتا ہے اس کا میں چسی نہ بڑی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں پرچی دے رہنے جو کہ پرچہ ہی نہ ہو جائے،